ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان نے افغان حکومت اور طالبان کی کسی بھی یقین دہانی پر یقین کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ افغان طالبان پر واضح کر دیا گیا ہے کہ اب ہیلے بہانے اور سیاسی مجبوریوں کا رونا بہت ہو چکا۔ ہر حال میں کالعدم TTP یا فتنہ خوارج کے خلاف ایکشن لینا ہوگا۔ اگر افغان طالبان خود کوئی کارروائی نہیں کریں گے تو پھر پاکستان کو مزید ایئر سٹرائک کرنا پڑیں گی۔ لہٰذا اس صورت میں ہم سے کسی نرمی یا لحاظ اور مروت کی توقع نہ رکھی جائے۔ دوستو، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے نیا محاذ چھیڑ دیا ہے۔ غزہ اور لبنان کے بعد اسرائیل نے اب شام پر حملہ کر دیا ہے۔ شام پر حملے کا مقصد ایران کو اشتعال دلانا ہے تاکہ خطے میں جنگ کی آگ مزید بھڑکے، کیونکہ جب تک جنگ چلتی رہے گی نیتن یاہو کی سیاسی دکان چمکتی رہے گی۔ شام میں اسرائیل کے حملے میں 20 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں اور اس حملے کے بعد ایران نے اسرائیل کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ خطے میں ایک اور اہم ترین پیش رفت ہوئی کہ ترکیہ نے 13 سال بعد عرب لیگ کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ترکیہ نے عرب لیگ کے اجلاس میں بھی القدس فورس کا مجوزہ خاکہ پیش کر دیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی کوشش ہے کہ کسی طرح تمام اسلامی ملکوں کو ملا کر ایک مشترکہ فوج بنا لی جائے تاکہ صہیونی ریاست کو لگام ڈالی جا سکے اور اس کے توسیع پسندانہ عزائم کے سامنے رکاوٹ ڈالی جائے۔ ترکیہ کی جانب سے کھل کر اسرائیل کی نہ صرف مذمت کی جاتی رہی ہے بلکہ نیتن یاہو کو اگر ایران کے بعد کسی ملک کا خوف ہے تو وہ ترکیہ ہے، کیونکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان نگورنو کاراباخ میں ہونے والی لڑائی میں ترکیہ نے کھل کر آذربائیجان کا ساتھ دیا۔ پھر اس جنگ کا نتیجہ دنیا نے دیکھا کہ کیسے آرمینیا کو آذربائیجان نے تگنی کا ناچ نچایا۔ پچھلے کچھ عرصے میں ترکیہ کے عرب لیگ کے ساتھ تعلقات انتہائی کشیدہ رہے۔ انقرہ نے مصر، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے ساتھ طویل عرصے سے جاری خراب تعلقات کو بہتر بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود شام سمیت عرب لیگ کے دیگر ارکان کے ساتھ اس کے اختلافات بدستور موجود ہیں۔ غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد ترکیہ نے جنگ ختم کرانے کے لیے عرب لیگ اور اسلامی ممالک کے درمیان تعاون کی تنظیم OIC میں بنائے گئے مشترکہ رابطہ گروپ میں شمولیت کی ہے۔ ترکیہ کی خواہش ہے کہ کسی بھی طرح سے اسلامی ملکوں کے آپسی اختلافات کو ختم کیا جا سکے اور اسرائیل کو نکیل ڈالنے کا بندوبست کیا جائے۔ ناظرین، اسرائیل نے غزہ اور لبنان کے بعد شام پر چڑھائی کر دی ہے۔ اسرائیل کے فضائی حملے میں 20 سے زائد افراد ہلاک ہوئے جبکہ 40 سے زائد لوگ زخمی ہیں۔ شام کی سرکاری نیوز ایجنسی سنا کے مطابق اسرائیل نے کئی علاقوں پر بمباری کی ہے جس میں شامی صوبے حماہ کے ہائی وے متاثر ہوئی۔ حماہ میں قائم مسیاف نیشنل اسپتال نے ابتدائی طور پر اس حملے میں 4 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی تھی۔ اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حملے میں 20 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ شامی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں کم از کم 4 عام شہری تھے۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے اپنی رپورٹ میں کہا، اسرائیل کے فضائی حملوں میں حما صوبے کے مسیاف شہر میں ایک سائنٹیفک ریسرچ سینٹر سمیت دیگر ایسے مقامات کو ہدف بنایا گیا جہاں ہتھیاروں کی تیاری کے لیے ایرانی ماہرین موجود تھے۔ اسرائیلی فورسز نے شام کے ساحلی شہر طرطوس پر بھی فضائی حملے کیے۔ اسرائیل حالیہ برسوں میں جنگ سے تباہ حال شام میں حکومت کے زیر انتظام علاقوں پر سینکڑوں فضائی حملے کر چکا ہے۔ البتہ شاذ و نادر ہی ان کارروائی کی ذمہ داری قبول کرتا ہے یا انہیں زیر بحث لاتا ہے۔ عام طور پر ان حملوں میں شامی فورسز یا ایران نواز گروپس کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اسرائیل شام میں ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنے کا عزم ظاہر کر چکا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شام لبنان میں حزب اللہ کو ہتھیار فراہم کرنے کے اہم راستوں میں سے ایک ہے۔ اسرائیل کے اس حملے کا مقصد ایران کو اشتعال دلانا ہے۔ دراصل صہیونی ریاست چاہتی ہے کہ اشتعال میں آ کر ایران کوئی غلط قدم اٹھائے اور پھر اسرائیل عالمی برادری کے سامنے مظلومیت کا رونا شروع کر دے۔ اس وقت ایران پر اندرونی طور پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ ابھی تک اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے جواب میں ایران نے کوئی ری ایکشن نہیں کیا۔ تہران میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد ایران کی جانب سے جواب دینے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن 2 ماہ بعد بھی اس معاملے پر مکمل خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ عوامی دباؤ میں اب مزید شدت آ چکی ہے کیونکہ اسرائیل نے براہ راست شام پر بھی حملہ کر دیا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ اب اسرائیل کو روکنا ناگزیر ہو چکا ہے کیونکہ غزہ کے بعد اس کے حوصلے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ پہلے اس نے لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کی اور اب باقاعدہ شام میں حملے کر دیے ہیں۔ اگر صہیونی ریاست کو نہ روکا گیا تو شام کے بعد اردن، مصر، ایران سمیت خطے کا کوئی بھی ملک اس کی جارحیت اور ریاستی دہشت گردی سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔
ناظرین، غزہ میں جنگ بندی اور مذاکرات کا اونٹ فی الحال کسی کروٹ نہیں بیٹھ سکا۔ امریکہ کے بعد اب یورپی یونین کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کسی طرح غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ طے پا جائے۔ اس وقت غزہ اور مصر کے درمیان سرحد کی نگرانی، خاص طور پر رفح کراسنگ کا معاملہ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے مذاکرات میں رکاوٹ بننے والا اہم مسئلہ ہے، جسے سلجھانے کے لیے یورپی یونین میدان میں آ گئی ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ اور سلامتی امور کے نمائندے جوزف بوریل نے اعلان کیا ہے کہ یونین اس معاملے کو دیکھ رہی ہے اور سرحدی نگرانی کے مشن کو دوبارہ شروع کرنے پر بات چیت کر رہی ہے۔ مقصد اسرائیلی جنگی کارروائیوں سے متاثر غزہ کے باشندوں کو پٹی سے نکالنا اور انہیں طبی امداد فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے اسپینش ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں بتایا کہ اب رفح کراسنگ کی ذمہ داری یورپی یونین اٹھائے گی۔ جوزف بوریل کا کہنا تھا، ہم جلد از جلد غزہ میں جنگ بندی چاہتے ہیں تاکہ مظلوموں کو موت سے بچایا جا سکے۔ انہوں نے بھی اسرائیل کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ تل ابیب کی جانب سے پیش کی جانے والی نت نئی شرائط نے معاملہ سبوتاژ کیا۔ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فریقین کو ابتدائی طور پر کسی سمجھوتے پر راضی کریں تاکہ لانگ ٹرم ایگریمنٹ کی راہ ہموار ہو سکے۔ ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد پر باڑ لگانے سے شروع ہونے والا تناؤ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ دونوں جانب سے ایک دوسرے سے شکوے شکایتیں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کا موقف ہے کہ افغانستان میں فتنہ خوارج کے محفوظ ٹھکانے ہیں اور افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ افغانستان سے کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگ پاکستان آ کر دہشت گرد حملے کرتے ہیں، جس میں افواج پاکستان اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اب بلوچ عسکریت پسند بھی افغانستان سے ہی اپنی سرگرمیاں کنٹرول کر رہے ہیں۔ ماضی میں جب پاکستان کی جانب سے افغان حکومت سے یہ مسئلہ اٹھایا جاتا تھا تو اس وقت طالبان قیادت کہتی تھی کہ فی الحال ہماری سیاسی مجبوریاں ہیں، ہم ان لوگوں پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ لیکن اب طالبان کو افغانستان کا اقتدار سنبھالے 3 سال ہو چکے ہیں، لہذا پاکستان کی طرف سے صاف اور دو ٹوک لفظوں میں افغان قیادت پر واضح کر دیا گیا ہے، یا تو طالبان خود اپنے گھر کی صفائی کریں ورنہ ہمیں اپنے دشمن کو ٹھکانے لگانا آتا ہے۔ پاکستان کو افغانستان پر ہر لحاظ سے برتری حاصل ہے۔ یہ بات افغان طالبان بھی جانتے ہیں کہ جو ملک امریکہ جیسی سپر پاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہمیں یعنی طالبان کو سپورٹ کر سکتا ہے، پھر وہ ملک ہمیں بھی اچھے سے سبق سکھا سکتا ہے۔ ویسے بھی افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیت، اہلیت اور قابلیت پر کسی کو شک و شبہ نہیں ہے۔ پوری دنیا نے دیکھا، بھارت کو جواب دینے کی بات ہو یا پھر ایران کو ایئر اسٹرائک کا جواب دینا ہو، پاک فضائیہ نے انتہائی مہارت سے انہیں جواب دے کر حساب چکایا۔ افغان حکومت کو کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے نسلی اختلافات کا بھی خوف ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی سے پشتون گروہ کابل حکومت کے خلاف ہو سکتا ہے، اور یہ گروپ اس وقت اکثریت میں بھی ہے۔ اسی طرح پشتون دھڑوں میں قندھاری اور حقانی دھڑوں کے درمیان طاقت کے توازن پر اختلاف ہیں۔ قندھاری دھڑوں کا خیال ہے کہ قطر میں ملا برادر کی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں 2020 میں دوحہ معاہدے نے افغانستان سے امریکی انخلاء کو آسان بنا کر فتح کی راہ ہموار کی تھی۔ اس کے برعکس حقانی دعویٰ کرتے ہیں میدان جنگ کے دباؤ نے امریکہ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ اب یہی وجہ ہے کہ طالبان قیادت فی الحال کسی نئے تنازع میں نہیں پڑنا چاہتی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے پاکستان کی جانب سے فائنل وارننگ کیا کام دکھاتی ہے۔ کیا افغان حکومت اب فتنہ خوارج کو لگام ڈالے گی یا پھر معاملات اسی طرح چلانے کی کوشش کرے گی؟ اگر اب افغانستان سے مزید کوئی حملہ پاک سرزمین پر ہوا تو پھر پاکستانی لڑاکا طیارے تیار کھڑے ہیں جو انہیں سبق سکھائیں گے کہ ان خارجیوں کی نسلیں یاد رکھیں گی۔